بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال حبشی ایک بہت ہی مشہور صحابی ہیں۔ آپ کے والد کا نام رباح ہے۔ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور مکہ مکرمہ میں ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اسی حال میں مسلمان ہو گئے۔ امیہ بن خلف نے ان کو بہت ستایا اور ان پر بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر یہ پہاڑ کی طرح اسلام پر ڈٹے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک کثیر رقم اور ایک غلام دے کر ان کو امیہ بن خلف سے خرید لیا اور اللہ رسول کی رضا جوئی کے لیے ان کو آزاد کر دیا۔ خدا کی شان کے جنگ بدر میں امیہ بن خلف کو حضرت بلال حبشی ہی نے چند انصاریوں کی مدد سے قتل کیا۔ تمام اسلامی جہادوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ جہاد فرماتے رہے اور مسجد نبوی کے مؤذن بھی رہے۔ وصال نبوی کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ فراق رسول میں ہر وقت روتے رہتے، اس لیے مدینہ منورہ کو خیر باد کہہ دیا اور ملک شام میں سکونت اختیار کر لی۔ ایک مرتبہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے سرفراز ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا، اے بلال، یہ کیا انداز ہے کہ تم ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ خواب سے بیدار ہوئے تو اس قدر بے قرار ہو گئے کہ فوراً ہی اونٹ پر سوار ہو کر عازم سفر ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں روضہ انور کے پاس پہنچے تو شدت غم سے غش کھا کر گر پڑے اور زمین پر لوٹنے لگے۔ جب کچھ سکون ہوا تو حضرت امام حسن اور امام حسین نے اذان کی فرمائش کی۔ آپ نے مسجد نبوی میں اذان دی اور زمانہ نبوت کی بلالی اذان جب اہل مدینہ کے کان میں پڑی تو ایک کوہرام مچ گیا، یہاں تک کہ پردہ نشین عورتیں جوش بے قراری میں گھروں سے باہر نکلی اور ہر چھوٹا بڑا دور نبوت کی یاد سے بے قرار ہو کر زار و قطار رونے لگا۔ چند ہی دنوں میں مدینہ منورہ میں رہ کر پھر آپ ملک شام چلے گئے۔ پھر 20 ہجری میں 63 برس کی عمر پا کر شہر دمشق میں وصال فرمایا اور باب الصغیر میں مدفون ہوئے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ آپ کا وصال شہر حلب میں ہوا اور باب الاربعین میں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ واللہ عالم۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ جزاک اللہ۔